قاری محمد حسین قادری المعروف پاک پتنی، آپ اپنے خوش اذہان اور نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں گے۔ آپ احباب محبت سے ان کا استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یار جدہ سونا بولتا ہے اٹھا اٹھی نعرہ دلا دو گجمتی کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھنے سے قبل یہ جو بڑے احباب تھوڑا سے آگے آ جائیں، ذرا بچے ذرا پیچھے پیچھے ہو جائیں تاکہ گفتگو کرنے کا کچھ لطف بھی آئے اور آپ کو سننے کا بھی لطف آئے۔ بیٹا تھوڑے سے ذرا پیچھے۔ صلی اللہ
دربار بڑا سونا سورگ دی مدینے دا دربار بڑا سونا سونا اور ابو بکر عمر پیدل سفر نہ کریں بلکہ میرے کندھوں پہ آ جائیں. اگر آپ چلیں گے آپ کے جو پیارے پیارے پاؤں مبارک ہیں کہیں زخمی نہ ہو جائیں, ان پہ زخم نہ آ جائے اور ان پہ خون نہ آ جائے. مہربانی کریں آپ میرے کندھوں پہ جلوہ خیال ہو جائیں. آپ نے کچھ ایسے انداز سے یہ بات کی, ریکویسٹ کی, عرض کی, حضور نے سنا اور فوراً قبول فرما لی, فوراً قبول فرما لی. صدیق اکبر بیٹھ گئے. آپ صدیق اکبر کندھوں پہ پیارے آقا مولا جلوہ فراز ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میں صرف یہاں پر اشارہ کر دیتا ہوں, لمبا تبصرہ نہیں کروں گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوہ کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ ہجرت کے 8 سال بعد جب مکہ فتح ہوا, فتح مکہ کے دن پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بیت اللہ شریف 360 بتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے. حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے. حضور چھڑی کا اشارہ کرتے جاتے ہیں بتوں کی طرف اور بت اوندے منہ زمین پہ گرتے جاتے ہیں, زمین بوس ہوتے جاتے ہیں. حضور کی زبان اقدس پہ یہ آیت مبارکہ ہے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا, حق آ گیا, باطل مٹ گیا. حضور یہ آیت پڑھتے جاتے ہیں, چھڑی کا اشارہ کرتے جاتے ہیں, بت اوندے منہ زمین پہ گرتے جاتے ہیں. اب آخر میں کچھ بت رہ گئے جو بیت اللہ شریف کی چھت کے ساتھ نصب تھے. مولا علی نے عرض کیا, مولا علی بھی حضور کے ساتھ تھے, عرض کیا آقا میرا جی چاہتا ہے آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں اور جو یہ بت رہ گئے ہیں آج یہ چھت کے ساتھ, بیت اللہ کی چھت کے ساتھ انہیں اپنے ہاتھوں سے گرا دیجئے. حضور نے فرمایا علی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم بار نبوت اٹھا سکو, تم طاقت نہیں رکھتے نبوت کا بوجھ اٹھا سکو, تم تو اٹھا نہیں سکتے, البتہ تم نبوت کے کاندھوں پہ آ جاؤ. ذرا محبت سے بولتے تم تو بار نبوت نہیں اٹھا سکتے, البتہ تم میرے کندھوں پہ آ جاؤ. جناب مولا علی حضور کے کندھوں پہ آئے. اللہ کیا شان ہے یار, جو محمد عربی کے کندھوں میں ہو, سبحان اللہ, جن کے کندھوں پہ پیارے آقا مولا, ان کی بھی عظمت کو سلام, اور جن کے کندھوں پہ پیارے آقا مولا جو حضور کے کندھوں پہ, ان کی بھی عظمت کو سلام, اور جن کے کندھوں پہ حضور ہیں ان کی بھی عظمت کو سلام. ادھر حضور نے کیا فرمایا, علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے. اور صدیق اکبر نے عرض کیا حضور میرے کندھوں پہ آ جائیں. حضور نے کہا نہیں کیا, بلکہ فوراً حضور صدیق اکبر کے کندھوں پر جلوہ فراز ہو گئے. اللہ اکبر. جب حضور سوار ہو گئے, اب صدیق اکبر حضور کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے آپ آہستہ آہستہ غار ثور کی بلندیاں طے کرنے لگے. یہاں پر ہمارے کئی دوست حاجی صاحبان بیٹھے ہیں جنہوں نے حج بھی کیا ہے, عمرے بھی کی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ غار ثور کی بلندی کتنی ہے. ہمارے
بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے جناب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، البتہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اس لیے جب دیکھوں گا آپ کی دعاؤں سے، سرکار کی نگاہ کرم سے، پھر بات اور ہے۔ آپ لکھی اور سنی بات کر رہا ہوں صاحبو، جب صدیق اکبر چل رہے ہیں، حضور کندھوں پہ ہیں۔ آج کا نوجوان جب غار سور چڑھتا ہے، طاقتور پہلوان صحت مند جب چڑھتا ہے تو پانی پی پی کے چڑھتا ہے، سانس لے لے کے چڑھتا ہے، ایک سانس یا مشت نہیں چڑھ سکتا، اکیلا بندہ نہیں چڑھ سکتا، اور کئی دوست چڑھنے کی کوشش جب کرتے ہیں، ان جناب 50 میں سے کوئی 30 لوگ واپس آ جاتے ہیں، چڑھنے کی ہمت نہیں، اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے، چڑھ آدمی نہیں سکتا۔ جب بندہ اکیلا نہیں چڑھ سکتا تو قربان جائے تاجدار صداقت کے، قربان جائے جانشین مصطفیٰ کے، قربان جائے یار غار مصطفیٰ کے، کندھوں پہ پیارے آقا مولا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، اور صدیق اکبر بڑے آرام کے ساتھ جا رہے ہیں، نہ راستے میں پانی پیا، نہ کوئی سانس لیا۔ اللہ اکبر! جناب صدیق اکبر کی جسمانی اور ایمانی قوت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، یہ صدیق اکبر کی جسمانی اور ایمانی قوت کا ایک جناب مظاہرہ تھا، یہ صدیق اکبر کی کرامت تھی اور میرے آقا کا معجزہ تھا۔ جہاں بندہ اکیلا نہیں جا سکتا، وہاں صدیق اکبر کی جسامت بالکل یوں تھی، بالکل سنگل پسلی۔ اب تہبند باندھتے تھے نا، تہبند باندھتے تھے، تہبند نیچے کھسک جاتا، یہ اپنی جان تھی، لیکن قبلہ صادق فرماتے ہوتے گال میں چہور ہے، قبلہ مجاہدین فرماتے گال میں چہور ہے، تو یہاں بھی بات کچھ اور ہے، یہاں صحت کام نہیں آتی ہے کہ جناب کوئی پہلوان ہو پھر اٹھا کے چلے گا، نہ یہاں تو محبت مصطفیٰ کا جناب، یہاں محبت مصطفیٰ کی بات ہے۔ اللہ اکبر! تو صدیق اکبر حضور کو لے کر غار ثور کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ جب غار ثور کچھ ہی فاصلے پہ رہ گیا تو جبریل امین نے یہ نورانی اور روحانی منظر دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک و مولا، آج دولت کونین پوری کی پوری رحمت صدیق اکبر کے کندھوں پہ چلوا کر، سارے خزانے، ساری نعمتیں صدیق اکبر کے قدموں پہ نچھاور ہو رہی ہیں، اے مالک و مولا، کیا اس خزانے میں سے کچھ حصہ مجھے مل سکتا ہے؟ یہ اور کہہ رہا ہے جناب جبریل امین، اے مالک و مولا، کیا اس خزانے میں سے کچھ حصہ مجھے بھی مل سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ اے مالک و مولا ملے گا کیسے؟ مجھے طریقہ بتا دے۔ فرمایا، جبریل صدیق کے کندھوں پہ میرا محمد مصطفیٰ ہے، صدیق کے کندھوں پہ میرا حبیب ہے، تو صدیق اکبر کے قدموں میں اپنے نوری پر بچھا دے، کندھوں پہ آمنہ کا لال اور تو قدموں میں اپنے نوری پر بچھا دے، تو صدیق اکبر کے قدموں میں جناب جبریل امین نے اپنے نوری پر بچھا دیے۔ تو اب اگر صدیق اکبر کی شان پوچھنی ہو، کسی رائٹر سے مت پوچھئے، کسی مصنف سے مت پوچھئے، محقق، مدقق، مفسر، مفکر سے مت پوچھئے، علماء اور فضلاء سے مت پوچھئے، ان سیاستدانوں سے مت پوچھئے، دنیا داروں سے مت پوچھئے، اگر صدیق اکبر کی شان پوچھنی ہے تو کندھے پہ بیٹھنے والے سے پوچھئے، یا پھر قدموں میں نوری پر بچھانے والے سے پوچھئے، جس کے کندھوں پہ آمنہ کا لال ہو، جس کے قدموں میں پر بچھانے والا جبریل امین ہو، اس صدیق اکبر کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو برادران اسلام، جناب صدیق اکبر حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور کا سارا فاصلہ آہستہ آہستہ آپ نے طے کر لیا۔ جب آپ غار ثور تک پہنچ گئے تو عرض کیا، بندہ نواز، آپ غار ثور کے بعد توقع فرمائیے، میں ذرا دیکھتا ہوں اندر کوئی موزی چیز تو نہیں جو آپ کو تکلیف دے، کوئی دکھ پہنچائے، آپ یہاں بیٹھیے۔ اب حضور غار ثور کے باہر، صدیق اکبر نے چراغ لگائی، اندر چلے گئے۔ حقائق سے یہ بات ثابت ہے، اس غار کے اندر موت تھی، زہریلے بچھو تھے، زہریلے سانپ تھے، لیکن صدیق اکبر نے جان کی پرواہ نہیں کی۔ حضور کو باہر بٹھا کے چراغ لگائی، جب غار ثور کا منظر دیکھا اندر سے، سوراخ ہی سوراخ،
معلوم ہوتا کوئی بڑی پرانی غار ہے. تو صدیق اکبر نے اپنے تہبند کے علاوہ جو آپ کے پاس جتنا کپڑا تھا قمیص کی صورت میں, چادر کی صورت میں, تہبند کے علاوہ وہ سارے کا سارا پھاڑا, اس کے ٹکڑے کیے, جتنے سوراخ تھے ان سوراخوں کے اندر کپڑا ٹھونس دیا, ایک سوراخ باقی بچ گیا. خیال یہ آیا کہ اب یہاں پر میں ایڑی رکھ لوں گا اور حضور کو میں اندر آنے کی جناب کہتا ہوں, جناب تشریف لائیے. باہر آئے, عرض کیا بندہ نواز تشریف لے آئیے, تسلی ہو گئی ہے, آپ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. حضور غار ثور کے اندر جلوہ گر ہوئے. جب حضور نے انتظامات دیکھے حضور خوش ہوئے, حضور مسکرائے. کائنات کا کوئی بادشاہ اور شہنشاہ اتنا خوش نہیں ہوا ہوگا جتنا صدیق اکبر پہ خدا اور اس کا مصطفیٰ خوش ہوگا. اس مبارکہ کے اندر مفہوم موجود ہے سرکار کا فرمان. حضور فرماتے ہیں میں نے دنیا کے اندر سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے. میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے مگر صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ ابھی تک میں نے نہیں دیا. معلوم ہوتا ہے صدیق اکبر نے حضور کی خدمت ہی کتنی کی ہے اور اتنے خلوص سے کی ہے. حضور فرما رہے ہیں سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے صدیق اکبر کے. بلکہ حضور کا یہ بھی فرمان موجود ہے کتب کے اندر, احادیث کتب کے اندر. حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں پر اپنے رحمتوں کے دروازے کھولے گا, ان پہ اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے گا, اور جب جنتیوں پہ اپنے انواع و اقسام کی رحمت کے خزانے کھولے گا, حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا اے مالک و مولا سب سے پہلے میرے صدیق اکبر کا حق ادا فرما, سب سے پہلے میرے صدیق کا حق ادا فرما. اللہ اکبر. تاریخ کائنات میں خدمت کا بے مثال سفر جناب صدیق اکبر نے طے کیا. جب حضور غار ثور میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں تو صدیق اکبر نے پھر ہاتھ باندھ لیے, عرض کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے تھوڑی دیر آرام فرما لیں. کہاں سے چلے ہیں؟ چلتے چلتے حضور آپ تھک گئے ہوں گے, آپ آرام فرما لیجیے. صدیق اکبر بیٹھ گئے. صدیق اکبر کی گود میں حضور نے اپنا سر رکھا. اور زور سے بولیے صدیق اکبر بھی سنے راضی ہو جائیں. اور جہاں صدیق اکبر کا ڈیرا ہے وہی محمد عربی کا بھی ڈیرا ہے. جب صدیق اکبر کی نگاہیں کرم ہوگی تو حضور کی نگاہیں کرم ایٹومیٹکلی ہو جائے گی. تو اللہ اکبر. حضور نے اپنا سر انور صدیق اکبر کی گود میں رکھا. اب صدیق اکبر پہرے داری کر رہے ہیں اور جمال مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں. منزل ملی, مراد ملی, متعا ملا, مل جائے کر حضور کو سمجھو خدا ملا, مل جائے کر حضور کو سمجھو خدا ملا. تو برادران اسلام جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسے قرآن کا حافظ کہتے ہیں. جو جمال مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اسے صحابی کہتے ہیں. اور جو تنے تنہا غار ثور کی تنہائیوں میں جمال مصطفیٰ کی دید کے درشن کرتے ہیں اسے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کے اندر حضور کا سر انور اپنی گود میں رکھا ہے اور جناب قربت کے مزے لوٹ رہے ہیں, جمال مصطفیٰ کی دید کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا انتظام کیا. انتظام کیا کیا؟ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے انتظام کے لیے مکڑی کو حکم دیا, اے مکڑی اس غار کے دہانے پر جالا تن دے. غار کے دہانے پر جالا تن دے. اس نے جالا تن دیا اور کبوتری کو حکم دیا یہاں غار کے دہانے پر پہلے گھونسلہ بنا, پھر اس کے اندر انڈے دے دے. کبوتری نے گھونسلہ بھی بنا لیا, انڈے بھی دے دیے. اب امام زرقانی لکھتے ہیں جس کبوتری نے حضور کی حفاظت کے لیے حضور سے وفاداری کی اس کو اللہ نے انعام کیا دیا, اسے اجر کیا دیا. اس کبوتری کے بچے, اس کبوتری کی نسل آج تک بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہے. یہ اس کبوتری کو انعام ملا, اسے اجر ملا. اس کبوتری کے بچے آج تک بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہیں. وہ بیت اللہ شریف سے لے کے غار ثور تک کبھی آتے ہیں, کبھی جاتے ہیں, کبھی آتے ہیں. یہ اسے انعام ملا. یا ذرا سوچیے تو صحیح, جو کبوتری وفا کرے اس کی نسل کی حفاظت اللہ تعالیٰ قیامت تک کرے. جو کبوتری حیوان ہو کے جو جناب حضور سے وفا کرے اس کی
نسل کی حفاظت اللہ قیامت تک کرے اور جو حضور کا غلام ہو کے وفا کرے. غلام بھی غازی علم الدین شہید جیسا ہو. محبت سے بولیے. غلام بھی غازی علم الدین شہید جیسا ہو. غلام بھی آور چیمہ شہید جیسا ہو. غلام بھی غازی ملک ممتاز حسین قادری جیسا ہو. تو بتائیے جب کبوتری ہو کے حضور سے وفات کرتی ہے اس کی نسل کی اللہ تعالیٰ قیامت تک کی حفاظت کرتا ہے. جو حضور کا غلام ہو کے حضور سے وفات کرے گا پھر اس کی نسل کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیوں نہیں فرمائے گا؟ جناب اللہ پاک نے اپنے محبوب کی حفاظت کا مکمل انتظام کر لیا. مکڑی نے جالا تن دیا, کبوتری نے انڈے دے دیے, گھونسلہ تیار کر دیا. جب مکمل حفاظتی انتظامات ہو گئے اللہ اکبر تو اتنی دیر میں تلاش کرتا کرتا ابو جہل بھی حضور کی کھوج میں غار ثور تک پہنچ گیا. جب غار ثور تک کھوجی اور ابو جہل تو کوئی کھوجی کہتا ہے کہ حضور اس غار ثور کے اندر ہے, دوسرا کہتا نا اس کے اندر نہیں ہے. اگر اندر ہوتے تو جالا ٹوٹ جاتا, انڈے ٹوٹ جاتے, یہ گھونسلہ گر جاتا. ہاں جی, پہلا کہتا نا یار اس کے اندر ہے. امام زرقانی نے لکھا ہے کہ ان ابو جہل کی اور کھوجیوں کی آوازیں باتیں حضور بھی سن رہے ہیں, ابو بکر صدیق بھی سن رہے ہیں, بلکہ امام زرقانی نے یہاں تک لکھا ہے اگر ابو جہل اپنے پیروں کی طرف دیکھتا تو حضور کو دیکھ لیتا, صدیق اکبر کو دیکھ لیتا. اتنا قریب آگے, اتنا وہ قریب حضور کے آ گیا. لیکن جس کی آنکھوں پہ خدا پردے ڈالے پھر وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس. رب نے تو اپنے محبوب کی حفاظت کرنی تھی, قیامت تک کرنی تھی, اس لیے وہ حضور کو نہ دیکھ سکے. لیکن جب صدیق اکبر نے یہ معاملہ دیکھا, دشمن بالکل قریب آ گیا ہے, اس نے دل ہی دل میں کہا, آپ نے سوچا اگر آج ابو جہل نے حضور پہ حملہ کر دیا اور نقصان پہنچا دیا تو قیامت تک لوگ کیا کہیں گے صدیق اکبر نے حضور پہ حملہ کروایا ہے. قیامت تک لوگ کہیں گے صدیق اکبر نے حضور پہ حملہ کروایا ہے. آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اب بنے گا کیا؟ جب سوچ رہے تھے, آج جب اولاد پریشان ہوتی ہے تو ماں باپ کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے, بیٹا پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ اولاد کو حوصلہ آتا ہے. جب شاگرد پریشان ہوتے ہیں استاد جناب حوصلہ دیتا ہے. جب استاد حوصلہ دیتا ہے تو پھر شاگرد کے سارے غم مٹ جاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں, بس اپنی بات میں سمیٹنے لگا ہوں, اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. جناب صدیق اکبر نے جب یہ ماحول دیکھا تو دل ہی دل میں گھبرائے. پھر اولاد کو دلاسا کون دیتی ہے؟ والدین. شاگردوں کو دلاسا کون دیتا ہے؟ استاد. مریدوں کو دلاسا کون دیتا ہے؟ پیر. لیکن جب صدیق اکبر گھبرائے تو دلاسا محمد عربی نے دیا. آپ ایمان سے بتائیں, جب حضور نے دلاسا دیا ہوگا کیا کوئی صدیق اکبر کے دل میں کوئی دکھ رہا ہوگا, کوئی تکلیف رہی ہوگی, کوئی غم رہا ہوگا؟ وہاں تو جناب خوشیوں کے سویرے جناب آگے ہوں گے, امنڈ آئے ہوں گے. برادران اسلام, جب حضور نے کہا اے صدیق گھبراتا کیوں ہے, گھبراتا کیوں ہے؟ اب صادق و صدیق کی گفتگو کا انداز رب تعالیٰ نے اس کی تصویر کھینچی, اس کا منظر قرآن کے اندر کیسے بیان کیا. رب فرماتا ہے ثانی اثنین, دو میں سے دوسرا, اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. فرمایا ابو بکر اگر ابو جہل کے ساتھ جلاد ہیں, گنڈے ہیں, بدماش ہیں, گھبراتا کیوں ہے؟ ہمارے ساتھ عذاب ہے, خدا کی رحمت ہے. میں اب آگے کو نہیں چلاتا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے آگے بھی جانا ہے. اپنی بات ختم کرتا ہوں. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے, یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا. نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے. نبی صدیق اکبر کا, خدا صدیق اکبر کا. نبی صدیق اکبر کا, خدا صدیق اکبر کا. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. بلا تاخیر میں مبلغ یورپ
محبوب العلماء حضرت علامہ مولانا پیرزادہ محمد رضا صاحب کی مصطفی صاحب کے بہت ہی اہم اور منظور نظر ڈاکٹر محمد عبداللہ عاصم مصطفی صاحب آپ تشریف لائے ہیں. میں آپ کو بلا تاخیر آپ کے نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دیتا ہوں. اپنے بڑی محبت کے ساتھ استقبال کرنا ہے. پتہ چلے شمع بارت والے واقعی حضور کے پروانے ہیں. پتہ چلے اپنے مہمانوں کا ادب بھی کرنا جانتے ہیں, ان کو سننا بھی جانتے ہیں اور ان کا استقبال بھی کرنا جانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.